जादुई झील और दो बहनें। लाए दादी जान, मैं आपको पानी भर के दे देती हूँ। आप क्यों मुश्किल में पड़ रही हैं? बल्कि आप ऐसा करें, आप मेरा पानी रख लीजिए, मैं नया पानी भर लूंगी। हीरा ने बिल्कुल ठीक कहा दादी जान, हम नया पानी भर लेंगे। हमारे होते हुए आप मुश्किल में पड़े, ये कैसे हो सकता है? ओह मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों बहुत अच्छी हो। ऊपर वाला तुम दोनों का भला करेगा। चले दादी माँ, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। हीना और मोना इस छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहा करती थी और इस छोटे से गांव को जादुई झील के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि इस गांव के पीछे वाले जंगल में एक जादुई झील थी जो कि किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकती थी। इसी जादुई झील की वजह से ये गांव जादुई झील के नाम से मशहूर हो गया। हीना और मोना दोनों बहनें थीं। दोनों इस गांव में अपने वालिदैन के साथ रहा करती थी। दोनों बहनें बहुत खलूस मोहब्बत से रहा करती थी। दोनों बहनों का दिल बहुत ही खलूस, रहमदिल और मोहब्बत से भरा हुआ था। इस गांव के सभी लोग इन दोनों बहनों से बहुत प्यार करते थे। दोनों बहनें इस छोटे से गांव की रौनक थी। वो गांव वालों की बहुत ही मदद किया करती थी। और तो और दोनों बहनों का आपस में बहुत प्यार था। हीना और मोना दोनों बहनें होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी दोस्तें भी थी। अरे भाई साहब, क्यों उदास हो? सब ठीक है ना? अरे अरहम भाई, क्या बताऊं आपको, गंदम का खेत खाली होता जा रहा है। परिंदों ने तो नाक में दम किया हुआ है। आप तो जानते हैं मुझे और भी काम होते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है। मैं उधर जाता हूँ तो पीछे से परिंदे गंदम के खेत पर हमला कर देते हैं। ओह, तो ये बात है। आप परेशान मत हो शमशेर अंकल, मैं जल्दी घर का काम करके उस खेत पर चली जाया करूँगी और जब तक फसल सही से उग नहीं जाती उस वक्त तक उस खेत की देखभाल करूँगी और परिंदों को उस खेत से दूर रखूँगी। अरे वाह, इससे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। चलो बेटी, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं फसल पकने पर गंदम का कुछ हिस्सा तुम लोगों को दे दूंगा। इससे तुम लोगों की भी मदद हो जाएगी। रुको हीना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हीना और मोना दोनों खेत की तरफ चली गईं। अरे अरहम भाई, तुम्हारी बेटियां बहुत अच्छी हैं। आप बहुत नसीब वाले हैं कि ऊपर वाले ने आपको दो बाअदब बाइखलाक बेटियों से नवाजा। मेरी ऊपर वाले से दुआ है वो हमेशा खुश रहें। ये सुनकर अरहम का सर और फख्र से बुलंद हो गया। चले भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब। इसी तरह दोनों बहनें साथ में उस गंदम के खेत की रखवाली करने लगी। अगली सुबह जब दोनों बहनें खेत की तरफ रवाना हुई तो इन्होंने सेठ की बेटी को देखा। और फिर मोना बोली, देखो हीना, इसकी जिंदगी कितनी पुरसकून है। सारे गांव वाले इसके आगे कैसे झुक कर बात करते हैं। काश हमारी भी ऐसी जिंदगी होती। मोना,
ایسا مت کہو، ہماری زندگی بھی بہت اچھی ہے۔ دیکھو لوگ ہمیں کتنی عزت دیتے ہیں، اور کیا چاہیے مونا؟ تم نے صحیح کہا۔ ویسے من کی سچائی اور خلوص اور دوسروں کی مدد کرنے سے جو خوشی ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ بالکل مونا، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ دونوں نے بڑی اچھے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور کھیت کو پرندوں سے دور رکھا۔ کچھ دن گزر گئے اور فصل اچھے سے اگی، جس پر شمشیر انکل بہت خوش ہوا۔ بہت شکریہ میری پیاری بچیوں۔ چلو اب آپ لوگوں کا کام ختم ہوا۔ اب جب فصل پک جائے گی تو تمہارا حصہ میں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ شکریہ کرنے کی کوئی بات نہیں شمشیر انکل، دوسروں کی مدد کرنا ایک نیکی ہے، اور ہمیں نیکی کرنے سے بہت خوشی ملتی ہے۔ اور پھر رات کی چاندنی میں اچانک زوردار بارش ہونے لگی۔ بارش رکی تو طوفان آ گیا۔ ساری رات سب گاؤں والے بہت پریشان ہوئے۔ نہ جانے کیا ہوگا، اچانک موسم بہت خراب ہو گیا ہے۔ کبھی بارش ہوتی ہے تو کبھی طوفان، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ سب گاؤں والوں کا بہت نقصان ہوا۔ ارے اوپر والے، یہ کیا ہو گیا؟ ارے یہ تو سب برباد ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ سب گاؤں والے بہت پریشان تھے، کیونکہ گاؤں میں سارے کے سارے کھیت خالی ہو گئے تھے، ساری فصلیں تباہ ہو گئی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر ہینا نے اس جھیل پر جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ سب پریشان مت ہو، میں اس جادوئی جھیل پر جاؤں گی اور سب کچھ ویسا ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ ہینا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم دونوں اس جھیل پر جائیں گی اور سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ جی بالکل، فکر مت کیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے پیاری بچیوں، وہ سب افواہیں ہیں، آج تک کسی کو بھی وہ جھیل نہیں ملی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس جگہ جا کر دیکھا، وہاں کوئی جھیل نہیں ہے۔ پر مجھے یقین ہے وہ جھیل ہمیں ضرور ملے گی۔ ہاں بالکل، آپ امید مت چھوڑیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم سچے دل سے اس جھیل کو تلاش کریں گی۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے والے جنگل میں چلی گئیں اور انہوں نے اس جھیل کو بہت تلاش کیا، لیکن وہ جادوئی جھیل کہیں نہ ملی۔ وہ تھک ہار کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئیں۔ ہینا، ہمیں وہ جھیل کہیں نہیں ملی، اب ہم کیا کریں گی؟ تم نے صحیح کہا مونا، مجھے گاؤں والوں کی فکر کھائی جا رہی ہے، لیکن مونا ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میرا من کہتا ہے وہ جھیل ہمیں ضرور ملے گی، کیونکہ ہم کسی لالچ کے لیے نہیں بلکہ سچے دل سے اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اچانک سے زمین ہلنے لگی۔ اور ان کے سامنے ایک جھیل نمودار ہوئی اور بولی، تم دونوں بہنیں بہت اچھی ہو۔ مجھے اب تک جس نے بھی تلاش کیا اس کے دل میں لالچ تھا، پر تم دونوں کے دل میں صرف سچائی اور بھلائی ہے۔ تم مانگو، تم دونوں کو کیا چاہیے؟ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے،
اب بس ہم چاہتے ہیں ہمارا گاؤں پھر سے ہرا بھرا ہو جائے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، اور ہمارے گاؤں پر کبھی بھی کوئی مصیبت نہ آئے اور سب ہمیشہ ہنسی خوشی رہیں۔ اس کے بعد وہ چیل وہاں سے غائب ہو گئی اور پھر دونوں بہنیں جلدی سے گاؤں واپس گئیں۔ سب گاؤں والے بہت خوش ہوئے۔ گاؤں والوں کی نظر میں دونوں بہنوں کی عزت اور بڑھ گئی۔ اب گاؤں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا اور اس کے بعد اس گاؤں پر کبھی بھی کوئی مصیبت نہیں آئی۔ اس کے بعد گاؤں مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ بچا رہا۔ سب پھر سے خوش و خرم رہنے لگے۔